دوسرا سوال آپ سے کوئی کر سکتا ہے، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، شہداء بھی قبر میں زندہ ہیں، توجہ ہے، شہداء بھی قبر میں زندہ ہیں، نبی بھی قبر میں زندہ ہے۔ جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ زندہ ہیں، اگر کھائیں گے نہیں 2-4 دن تک زندہ رہیں گے، پھر اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے، ایسا ہوگا؟ انتقال ہو جائے گا، ہم اور آپ کھائیں گے نہیں، کوئی اور زیادہ آپ میں سے بہادر ہوگا، 2-4 8 10 دن 15 دن زندہ رہ جائے گا، کوئی آپ کے یہاں ہوگا حضرت حسین کی طریقے سے 3 دن پیاسا رہ جائے گا، کوئی آپ میں سے واقعی سنی مسلمان ہوگا عثمان ذی النورین کی طرح 18 دن بھوکا پیاسا رہے گا، لیکن بالآخر وقت آئے گا کہ وہ موت کے حوالے ہو جائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا۔ انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نبی قبر میں ہے، بتاؤ سانس کہاں سے لیتے ہیں؟ بغیر سانس کے زندہ کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی قبر میں ہے، بتاؤ کھاتے پیتے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر کھاتے پیتے ہیں، سوال یہ ہے جو بندہ کھاتا اور پیتا ہے اس کو حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے نبی حاجت کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنی مسلمانوں سنیے گا، آپ سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے؟ جو بندہ زندہ ہوتا ہے کھاتا ہے، جو کھاتا ہے اسے حاجت ہوتی ہے اور حاجت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بندہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہاں حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر قبر میں ہے تو بے ادبی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی کہ نبی کی قبر میں تو نعوذ باللہ کیا ہے کیا ہے، میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بندہ کوئی آپ سے اعتراض کر سکتا ہے، اعتراض کا جواب معلوم ہونا چاہیے، بھائی نبی کی ذات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی اعتراض کرے اللہ کے نبی یہ شہداء جو قبروں میں زندہ ہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، تو قرآن نے خود کہہ دیا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، ہاں وہ زندہ ہے، انہیں اللہ رزق دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا رہتا ہے۔ نبی نے نبیوں کے بارے میں ہے، قرآن میں کلیئر انداز میں شہداء کے بارے میں ہے عند ربهم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس رزق ملتا رہتا ہے، نبی کو بھی رزق مل رہا ہے اور شہید کو بھی رزق مل رہا ہے، ہاں رزق مل رہا ہے۔ تو جو بندہ کھائے گا زندہ رہنے کے لیے تو حاجت کی ضرورت ہوگی، کہاں جائے گا؟ ہے نا سوال جی؟ آپ اس سے آسان سے جواب ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم سے میں سوال کرتا ہوں، تم بھی ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، 5 مہینے تک زندہ رہے ہو، تمہیں بھی زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوگی، اللہ تمہیں وہاں غذا دیتا تھا، تو غذا کھانے کے بعد تمہیں بھی تو حاجت ہوگی، بتاؤ تم حاجت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو، سائنس کی رپورٹ اس وقت موجود ہے، سائنس آپ پڑھ لیجئے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، بچہ اندر حاجت نہیں کرتا ہے، بچہ اندر حاجت نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر موجود ہے ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو وہاں حاجت کی ضرورت نہیں ہے، ایک ادنا امتی ہو کر کے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، گنہگار امتی ہو کر کے بھی آپ کو ماں کے پیٹ میں حاجت نہیں ہے، تو پھر ہمارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کی طرف سے غذا ملے گی، اس کو کیسے ضرورت ہوگی؟ اور آگے چلتے ہیں، میں خاتم الانبیاء کے بارے میں خاص طور پر ایک بات ذکر کروں گا، یہ جواب تو تمام نبیوں کے لیے ہو گیا لیکن ہمارے آقا کی شان نرالی ہے، میں اپنے پیغمبر کے حوالے سے جواب دینا چاہوں گا۔ اس بندے سے سوال یہ کرو، تم کہتے ہو قبر میں کھائے گا، قبر میں جب بندہ رہے گا وہاں کھائے گا، تو کھانے کے بعد حاجت کی ضرورت ہوگی، آپ اس سے کہہ دو اللہ تمہیں ہدایت دے، ہدایت دے کر اللہ تمہیں جنت دے، وہ بولے گا آمین۔ اس سے پوچھو جنت میں جاؤ گے، وہ بولے گا ہاں جنت میں جائیں گے، پوچھو جنت میں جاؤ گے تو کھاؤ گے یا نہیں پیو گے؟ کہے گا ہاں بالکل کھائیں گے، قرآن میں تو پھلوں کا تذکرہ موجود ہے، نعمتوں نہروں کا تذکرہ موجود ہے، وہاں تو کھانا ہی پینا ہوگا، جنت میں جائیں گے کھائیں گے۔ سوال کرو جب تم جنت میں کھاؤ گے تو وہاں تمہیں حاجت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ بولے گا جنت میں حاجت کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دو تم مرو گے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کائنات کے کفار مشرکین سارے جمع ہوں گے، خدا کے حساب و کتاب کے بعد تمہارے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ تم جنت میں کب جاؤ گے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، وہاں جا کر کھاؤ گے پیو گے اور تمہیں حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرا پیغمبر تو آج بھی جنت میں ہے،
میرا نبی تو آج بھی جنت میں ہے. بخاری کی روایت ہے جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں جن کو عربی آتی ہے وہاں جا کر کے پڑھ لیجئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا ہے یہ جو میرا حجرہ ہے, یہ جو نبی کا روضہ ہے, یہ جو امی عائشہ کا کمرہ ہے, اس کمرے سے لے کر کے درمیان محراب کے درمیان کی جو جگہ ہے جس کو آج بھی ریاض الجنہ کہا جاتا ہے, حضور نے خود فرمایا ہے یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی اسی میں دفن ہے. تم جنت میں بعد میں جاؤ گے, نبی آج بھی جنت میں ہے. تم وہاں کھاؤ گے, حاجت کی ضرورت نہیں. میرا نبی جہاں کھائے گا حاجت کی ضرورت. نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. یہ عقیدہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. 2-3 اعتراض تھے, یہ سارے اعتراض جرجیز کے ہیں. میں نے اس کا جواب اس لیے دیا کہ نوجوانوں کے موبائل میں بیان بہت ملتا ہے, بات علماء سے رابطہ نہیں ہوتا ہے, بات سمجھتے نہیں ہیں, اچھی لگتی ہے, پسند آتی ہے اور بات سنتے چلے جاتے ہیں, بات کی تہ تک اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بات کون سی کہی گئی ہے, میں کوشش یہ کرتا ہوں بات 2 یا 3 یا 4 ہو لیکن بات کلیئر ہوتے جائے. ایسا نہ ہو میں بات 15-20 کہہ دوں اور بات ایک بھی کلیئر نہ ہو, سمجھ میں آئے. میری کوشش تو بھرپور یہی ہوتی ہے شاید دھیرے دھیرے آپ کا مزاج بن جائے اور آپ علمی گفتگو سننے کے عادی ہو جائیں, پھر آپ ادھر ادھر کی ہانکنے سے اس سے زیادہ بہتر آپ علمی گفتگو عقائد اور مسائل کو سننے لگیں تو انشاءاللہ بات ایک بار میں سمجھ میں آنے لگے گی. میں نے نبی کے حوالے سے بتایا نبی قبر میں زندہ ہے, نبی کے جسم میں روح ہے, اللہ انہیں رزق دیتا ہے. شہداء کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں کھانے کے بعد تمہیں حاجت کی ضرورت نہیں ہے, ایسے شہداء اور انبیاء کو قبر میں زندہ ہو کر کے اللہ رزق دیتا ہے, انہیں بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی ہے. لیکن نبیوں کا معاملہ اعلیٰ ہے, الگ ہے, اور شہداء کا معاملہ الگ ہے. توجہ کریے گا, شہداء بہت دھیان کریے گا ورنہ پھر آپ کے سر سے نکل جائے گا. شہداء کی روح جو ہوتی ہے وہ ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے, جنت کے اندر پھرتی رہتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے, مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے کہ پرندے کی شکل میں اس روح کو اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے. وہاں پرندہ یہاں سے وہاں اڑ کے کھاتا رہتا ہے, وہاں اسے روح مل رہی ہے. دیکھو شہداء کی روح بھی تو جنت میں ہے. جب شہداء کی روح جنت میں کھا رہی ہے, میں نے نبی کے بارے میں ذکر کیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا پیغمبر جنت میں ہے. اور میں نے مسلم شریف کا حوالہ دیا شہداء کی روح بھی جنت میں ہے, وہاں کھاتی ہے, لہذا انہیں بھی حاجت. ہاں انبیاء کی روح, توجہ, انبیاء کی روح انہی کے جسم میں ہے. شہداء قبر میں زندہ ہے, ان کی روح ان کے جسم میں نہیں ہے, ان کی روح جنت میں ہے. لیکن کنیکشن اتنا تیز ہے, جس طریقے سے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں نہیں ہوتی ہے, جسم سے باہر ہوتی ہے, لیکن کنیکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے. نوجوان بات آئی ہے مسئلے کی اس لیے ذکر کر دیتا ہوں. بندہ سو رہا ہوتا ہے, عقیدے کی بات ہے اس لیے مثال دینا ضروری ہے. اس کے جسم میں روح نہیں ہوتی ہے, اس کی روح کہیں بازار میں ہوتی ہے, پارک میں ہوتی ہے. وہ بازار اور پارک میں گھوم رہا تھا کسی اور کے ساتھ میں, لیکن جسم سے اس کی حاجت ہو گئی ہے. صبح وہ غسل کے لیے چل پڑا ہے, اس کی روح کو کہیں اور تھی. اشارہ سمجھ رہے نا, اس کی روح کو کہیں اور تھی, لیکن دیکھو جسم کو غسل کی ضرورت پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے. کیوں؟ روح کہیں اور ہے, جسم یہاں ہے. اسی طرح شہداء کی روح کہیں اور ہے, جسم یہاں ہے. جس طرح روح وہاں ہو اور جسم سے تعلق سونے والے کا ہوتا ہے, اسی طرح سے قبر میں شہداء ہیں تو ان کی روح جنت میں ہوتی ہے, لیکن ان کے جسموں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. کھاتی روح ہے اور اس کا فائدہ اور اثر ان کے جسموں تک. اور آسان بتا دیتا ہوں, بالکل حلوہ کر دیتا ہوں. کیا کروں گا, نیا مسئلہ ہے نا, باؤنس کرے گا نا, حلوہ کر دیتا ہوں. ہم جو کھاتے ہیں, توجہ, ہم اور آپ جو بھی زندہ بیٹھے ہیں, ہم اور آپ جو کھاتے ہیں, کھاتا جسم ہے لیکن روح کو مزہ آتا ہے. کھاتا جسم ہے, ارے زبان پہ رکھا کس نے کھایا, روح نے کھایا, بولیے, جسم نے کھایا. کھاتا جسم ہے لیکن روح کو, لیکن چونکہ روح کو مزہ آتا ہے اس لیے نام ہے روح افزا. حالانکہ ہونا کیجیے جسم افزا.
کیونکہ کھایا تو جسم نے ہے، لیکن در حقیقت اس کا مزہ روح بھی محسوس کر رہی ہے۔ شوہر بیوی ملتے ہیں، جسم ملتی ہے یا روح ملتی ہے؟ جسم ملتی ہے، لیکن روح کو بھی مزہ آتا ہے۔ تو جب جسم اور روح، جسم کے ساتھ روح کو مزہ آتا ہے، توجہ کریے گا، بالکل اسی طریقے سے مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے۔ کھاتی وہاں رزق ہے، لیکن جسم کو مزہ آتا ہے، وہاں کا معاملہ الٹا ہے۔ اب عذاب قبر بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ جہاں پر کوئی بندہ جلتا ہے، جسم جلتا ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو مارو روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو جلاؤ روح کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کا مسئلہ یہ ہے، روح چلتی ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو صاف کرتا ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، پہلے جسم ہے، بعد میں روح ہے، اور مرنے کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے روح ہے اور بعد میں